Kids Histories. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بہت دور سمندر کی گہری سبز کاہی کی تہ میں ایک عجیب و غریب شیشے کا محل تھا۔ اس کی دیواریں روشنیوں کی چادروں سے بنی ہوئی تھیں، مونگوں اور سیپیوں کے در و دروازے تھے، رقص کرتی روشنیوں کے ہر طرف پردے پڑے تھے، اور محل کی جانب سے دھیمی دھیمی دلکش موسیقی کی ایسی آوازیں آ رہی تھیں جو آواز بھی تھی اور خوشبو بھی۔ لاکھوں جل ترنگ بج رہے تھے اور سمندری پریاں روپیلی اور سنہری لے میں سمندری راگ الاپ رہی تھیں۔ روشنیوں سے جگمگاتے حال میں کچھ سمندری پریاں زرق برق اور لہراتے ہوئے لباس پہنے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے رقص کر رہی تھیں۔ کبھی کبھی کوئی بڑھیا اور بدشکل پری بھی نظر آ رہی تھی۔ ایک بڑھیا پری کی شکل تو کسی جادوگرنی جیسی تھی، طوطے کی طرح لمبی اور مڑی ہوئی ناک، مچھلی جیسی گول گول آنکھیں، تکونا چہرہ اور الجھے ہوئے تار جیسے سخت بال۔ ایک دوسرے لمبے سے ہال میں زمرد کے تخت پر سمندری بادشاہ جلوہ افروز تھا، جس کے گرد کئی سمندری دیو سر جھکائے بیٹھے جھوم رہے تھے۔ تبھی ایک نوعمر جل پری ایلینا نے ایک لڑکی کو سمندر کی تہ کی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ وہ بجلی کی رفتار سے نکلی اور ڈوبتی ہوئی لڑکی کی کمر میں ہاتھ ڈال کر محل میں لے آئی۔ اسی وقت بڑھیا جادوگرنی نے فوراً ہی اسے کچھ سنگھایا اور کچھ پلایا تو لڑکی ہوش میں آ گئی۔ اسی وقت موسیقی کی آواز بلند ہوئی اور رقص شروع ہوا، اور وہ لڑکی بھی ایک جل پری کا ہاتھ پکڑ کر رقص میں شامل ہو گئی۔ سمندری محل میں وقت گزرتا گیا، تمام جل پریوں سے لڑکی کی گہری دوستی ہو گئی، اور پرنسس ایلینا نے جس لڑکی کو ڈوبنے سے بچایا تھا وہ لڑکی منہ بولی بہن بن گئی۔ لڑکی اتنی خوش تھی کہ بظاہر وہ اپنے گھر والوں کو بھی بھول گئی تھی۔ اب روز رقص و سرور کی محفلیں ہوتی، عجیب و غریب دعوتیں اڑائی جاتی۔ جل پریوں کا جھرمٹ ہر وقت انسانی لڑکی کا دل بہلانے کی کوشش کرتا۔ انسانی لڑکی جس کا نام ایبیگیل تھا، اس نے اپنی سمندری سہیلیوں کو زمین کے قصے سنائے تو جل پریوں کو مشکل سے یقین آیا کہ زمین پر ایک حسین دنیا آباد ہے، جہاں پہاڑ اور سرسبز وادیاں ہیں، درخت اور باغات ہیں، اور خوش آواز پرندے چہچہاتے ہیں۔ ایبیگیل نے یہ بھی بتایا کہ وہ اور اس کا بھائی سیم موتی نکالنے والے موسم میں یہاں آتے ہیں موتی جمع کرنے کے لیے، اور اس دن بھی وہ یہاں اسی کام کے لیے آئے تھے کہ جب ایک بڑی لہر آئی اور بوٹ الٹنے سے میں سمندر کی تہ میں گر گئی اور اب یہاں ہوں۔ یہ بات کہتے ہوئے ایبیگیل کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ ایلینا نے فوراً آگے بڑھ کر ایبیگیل کو گلے لگایا۔ باقی جل پریاں بھی ارد گرد جمع ہو گئیں اور ایبیگیل کو دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ جب ایبیگیل تھوڑا سنبھلی تو اس نے کہا کہ اس کا بھائی سیم اسے ڈھونڈتا ہوا یہاں ضرور آئے گا، اور پھر وہ ضرور اپنی زمین پر واپس چلی جائے گی۔ اس کی بات سن کر پرنسس ایلینا کے دل میں بھی خشکی کی سیر کرنے کی تمنا پیدا ہوئی، اور اس نے ایبیگیل سے زمین پر جانے کی اور سیر کرنے کی بات کی تو ایبیگیل نے فوراً وعدہ کیا کہ اگر وہ اپنی دنیا میں واپس جا سکی تو پھر پرنسس ایلینا کو بھی ضرور اپنے ساتھ لے جائے گی، اور خشکی والی دنیا کی لڑکی کو پکا یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن اس کا بھائی اسے تلاش کرتا ہوا ضرور آئے گا۔ ایبیگیل کو سمندر سے موتی نکالنے والے موسم کا انتظار تھا۔ اس کا بھائی سیم سمندر سے موتی نکالنے کا ماہر تھا۔ ہر موسم میں وہ 10-12 موتی روز نکال لاتا تھا۔ بھائی سمندر میں غوطہ لگاتا اور بہن کشتی میں بیٹھی رہتی اور نکالے ہوئے موتی احتیاط سے جمع کرتی۔ اب جب موتی نکالنے کے دن آئیں گے تو بھائی کو بہن کی مدد کی ضرورت ہوگی، اور وہ اسے تلاش کرتا ہوا کسی دن اس طرف آ نکلے گا۔ اور ایک دن ایسا ہی ہوا۔ سیم سمندر کی تہ میں اترا۔ اس نے غوطہ خوری کا لباس پہن رکھا تھا۔ وہ دیر تک محل کا جائزہ لیتا رہا۔ محل میں جل پریوں کے جھرمٹ میں
اس نے اپنی بہن کو پہچان لیا اور بہن نے بھی بھائی کو دی۔ تو بچوں، یہ تھا اس کہانی کا ایک حصہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو ہماری اسٹوری کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور اگر آپ اس اسٹوری کا دوسرا حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لائک ہمیں بتائیں گے کہ ہم اس کا دوسرا حصہ آپ کو دکھائیں یا نہیں دکھائیں۔ تو جلدی ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ ہم آپ کے لیے اچھی اچھی کہانیاں لاتے رہیں کڈس اسٹوریز پر۔ تب تک کے لیے بائے بائے۔